اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافرت کے احکام چل رہے تھے کہ مسافر جو ہے وہ اپنی نماز کس طرح پڑھے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اپنے خاوند کے ساتھ ہے اور رستے میں اسے جتنا وہاں پہ ٹھہرنا پڑے گا اتنے دن ہی وہ ٹھہرے گی اپنے خاوند کے ساتھ، اس سے زیادہ وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ تو ایسی حالت میں شوہر کی نیت کا اعتبار کرنا پڑے گا۔ اگر شوہر کا ارادہ 15 دن ٹھہرنے کا ہے تو عورت بھی مسافر نہیں، اور چاہے ٹھہرنے کی نیت وہ کرے یا نہ کرے۔ اگر مرد کا ارادہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ہے تو عورت بھی مسافر ہے۔ اسی طرح اگر رستے میں کئی جگہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے، 10 دن یہاں، 5 دن فلاں جگہ پہ رہو گی، 12 دن فلاں جگہ پہ رہو گی، لیکن پورے 15 دن کہیں پہ بھی ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے، تب بھی مسافر ہے۔ تو کیونکہ اسے یہ نہیں نا پتا کہ مثال کے طور پہ لاہور جاؤ گی تو 10 دن وہاں رہوں گی، کراچی جاؤ گی تو 15 دن وہاں رہوں گی، اسلام آباد جاؤ گی تو 12 دن وہاں رہوں گی، لیکن یہ نہیں پتا کہ اتھینٹک آپ کو وہاں پہ کتنے دن لگ رہے ہیں۔ اس لیے 15 دن کا ارادہ تو نہیں ہے نا، اس لیے آپ جو ہیں مسافر بن جائیں گے۔ کسی نے اپنا شہر بالکل چھوڑ دیا، کسی دوسری جگہ گھر بنا لیا اور وہی رہنے لگ گئے۔ اب پہلے شوہر سے، اور مسئلہ یہ تھا کہ کسی نے اپنا شہر بالکل چھوڑ دیا، کسی دوسری جگہ گھر بنا لیا اور وہیں پہ وہ رہنے سہنے لگ گئے۔ اب پہلے شوہر سے اور پہلے گھر سے کوئی اس کا مطلب نہیں رہا، تو اب وہ شہر پردیس دونوں برابر ہو گئے۔ تو اگر سفر کرتے وقت رستے میں وہ پہلا شہر آئے اور 2-4 دن وہاں رہنا پڑے تو وہ مسافر رہے گی، نمازیں سفر کی طرح ہی اسے پڑھنی پڑیں گی۔ اور اگر کسی کی نمازیں سفر میں قضا ہو گئیں تو گھر پہنچ کر بھی ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی رکعت ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے سفر میں پڑھنی ہے، مطلب 2-2، 4 کی جگہ 2-2۔ اگر سفر سے پہلے مثلا ظہر کی نماز قضا ہوئی تو سفر کی حالت میں 4 رکعتیں اس کی قضا پڑے، کیونکہ سفر سے پہلے شروع ہوئی تھی نا اور اس کی اصل قضا ہوئی تھی۔ تو اگر وہ سفر میں پہنچی ہے، سفر طے کر کے اپنے گھر پہنچی ہے، منزل پہ پہنچی ہے، تو وہ اپنی ادا جو ہے وہ پوری ہی پڑے گی، تو قضا بھی اسی طرح سے ادا کرے گی، ادا کی طرح۔ تو شادی کے بعد اگر عورت مستقل طور پر اپنے سسرال میں رہنے لگ جاتی ہے، جیسا کہ ہوتا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے عورت سسرال میں ہی رہتی ہے، تو اس کا اصلی گھر سسرال ہے۔ تو اگر وہ 3 منزل چل کر میکے گئی اور 15 روز ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے تو وہ مسافر ہے، مسافرت کے قاعدے سے نماز روزہ کرے۔ اور اگر وہاں کا رہنا ہمیشہ کے لیے دل میں نہیں تھا تو جو وطن پہلے سے اصلی تھا وہی اب بھی اس کا اصل رہے گا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے 15 دن کی ٹھہرنے کی تو نیت نہیں کی، جتنے بھی دن رہنا میں واپس آ جاؤں گی، تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ ظاہر سی بات ہے اس کا مستقل گھر تو اب سسرال ہے، تو اب انہیں پیکے گئی ہے، میکے گئی ہے ملنے کے لیے، تو وہاں پہ 15 روز سے کم رہنے کا ارادہ، تو وہ مسافر ہے، تو مسافرت کے تحت ہی وہ اپنی نماز ادا کرے گی۔ اچھا، اگر کہتے دریا میں کشتی چل رہی ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو اسی چلتی کشتی پر نماز پڑھ لے۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھنے سے چکر آتے ہیں، سر گھومتا ہے، تو اجازت ہے، اب بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہنا کہ نماز ہی نہیں پڑھنی، نماز نہیں چھوڑنی، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اچھا، ریل پر نماز پڑھنے کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر چلتی ریل پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر کھڑے ہو کر پڑھنے سے چکر آتے ہیں یا گر جانے کا آپ کو ڈر ہوتا ہے تو کھڑے ہو کے آپ نہیں ادا کر سکتے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لو۔ نماز پڑھتے میں ریل جو ہے، ریل گاڑی پھر گئی، مثال کے طور پر سیدھی جا رہی تھی، کوئی موڑ مڑنا تھا، مڑ گیا، اور قبلہ بھی تھا وہ دوسری طرف ہو گیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، نماز کے اندر ہی گھوم جانا ہے اور قبلے کی طرف اپنا منہ کر لینا ہے۔ اگر 3 منزل جانا ہو تو جب تک مردوں میں سے کوئی اپنا محرم یا شوہر ساتھ نہ ہو اس وقت تک سفر کرنا درست نہیں، بے محرم کے ساتھ سفر کرنا بڑا گناہ ہے۔ اور اگر منزل یا 2 منزل جانا ہو تب بھی محرم کے ساتھ جانا بہتر، بے محرم کے ساتھ جانا بہتر نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں اس کی بڑی ممانعت آئی ہے۔ اس لیے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو آپ کے ساتھ آپ کا محرم ہونا چاہیے، اکیلے آپ نے دور کا سفر نہیں کرنا۔ اور کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی ایسا محرم، بے شک وہ ہے، لیکن اس کو اللہ اور اس کے رسول کا ڈر نہیں ہوتا، وہ تھوڑا مطلب کہہ لیں کہ پردے اور اس طرح کے احکامات، نماز وغیرہ یا پردے وغیرہ کی چیزوں کو نہیں مانتا، تھوڑا یوں کہہ لیں دنیا دار میں آ جاتا ہے، اس کو کوئی لحاظ نہیں ہے اور شرم و حیا اگر اس کے اندر نہ ہو، تو اس طرح کے محرم کے ساتھ بھی سفر کرنا جو ہے وہ ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا، اگرچہ وہ محرم ہی کیوں نہ ہو۔